ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق ہے جو ہر آیت سے بالاتر ہے. اسی نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم سے پہلے کے لوگوں کو اسی نے پیدا کیا ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. ہر تعریف ہمیشہ اپنے رب کی ہماری زبانوں پر ہونی چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. معزز حاضرین، اس وقت پوری دنیا بڑی آزمائش کے مراحل میں گزر رہی ہے. ایک مرض نے پوری دنیا کو دہوبالا کر کے رکھا ہوا ہے اور آج کئی لوگ اس آزمائشی مراحل سے گزر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مریضوں کو شفا نصیب فرمائے جو اس آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں. اس بیماری کے ذمے میں پوری دنیا میں اور مشغول ہمارے ملک کے ایک بہت طویل لاک ڈاؤن ہم نے جھیلا ہے جو تاریخ کا ایک سب سے عظیم تجربہ بھی تھا اور عظیم سانحہ بھی تھا. حکومتوں کی کیا حیثیت ہے یا مالداروں کی یا طاقتوروں کی، 2.5 مہینے کے لاک ڈاؤن نے یہ ساری حیثیتوں کو ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا. یہی نہیں بلکہ وہ لوگ جنہیں اپنی طاقت پر اور اپنی کامیابیوں پر ناز تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقتوں کو بھی اپنے گھٹنوں پر ٹکا کر رکھ دیا. بحیثیت مومن ہونے کے ہم سب اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، چونکہ بنیادی طور پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہی اللہ ہے جو بیماری دینے والا ہے، وہی اللہ ہے جو شفا دینے والا ہے. میں آج جو موضوع آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ اس ایک لاک ڈاؤن میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. اگر ہم نے یہ چیز کو عکس کرنے کی کوشش نہیں کیا تو بحیثیت مومن ہونے کے ہم سب سے بڑے لاپ ہیں. دوسری اقوام اور دوسری ملت اس سے کچھ نتیجہ حاصل
دنیا میں کامیابی جس سبب سے انسان کو ملتی ہے وہ ہے اس کا اپنا معاشی استحکام، اور وہی قومیں دنیا میں سربلند ہوتی ہیں جن کی معیشت سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ طاقت نہیں، معاشی نظام۔ اور اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اسلام میں اپنے ماننے والوں کو معاشی نظام کے استحکام کی بہت سی تعلیمات ہیں۔ آپ پورے انبیاء کی تاریخ پڑھ لیجیے کہ ہمارے انبیاء و رسول جتنے بھی آئے ان میں کی اکثریت ایسی تھی جو محنت کش تھے، مزدور تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، اور ان کا معاشی نظام انتہائی مضبوط تھا جس کو قرآن نے بیان کیا۔ ایسے ہی دعوت و تبلیغ کے میدان میں اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ دین ہم کو جس ذریعے سے ملا وہ بھی معاشی نظام کے ذریعے سے ملا، تجارت کے نظام کے ذریعے سے ملا۔ عرب کے وہ تاجر صحابہ کرام کی ایک عظیم جماعت ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے آئی، اور ساحلی علاقوں میں وہ سکونت پذیر ہوئے۔ ان کے کاروبار اور ان کی تجارتوں کو دیکھ کر یہاں کے لوگ متاثر ہوئے۔ ہم نے جو چیز کو محسوس کیا ہے وہ یہ ہے میرے دوستو کہ ہمارا معاشی نظام انتہائی ابتر اور انتہائی کمزور ہے۔ آپ دیکھیے، میری اس بات پر ذرا آپ غور کریں کہ آج ہمارے ملک میں جو سب سے چھوٹی قومیں تصور کی جاتی ہیں، جو 1% یا 2% یا آدھا فیصد کی آبادی پر ان کا احاطہ ہے، آج پورے ملک کا معاشی نظام ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اور وہ قوم جو 18% کی حیثیت رکھتی ہیں، آپ وہ دستہ نظر بنے کیا معاشیات ہے ہماری بتائیے۔ کھیت کی فصل بیج بونے سے لے کر فصل کی کٹائی سے مارکیٹ میں لانے تک کوئی بھی مسلمان کمپنی یہاں پر ہم کو نظر نہیں ہے۔ کپاس کی پیداوار سے لے کر تاگا بننے تک، اور تاگا بننے سے لے کر کپڑا بنانے تک، اور کپڑا بننے کے بعد مارکیٹ میں لانے تک کہیں پر بھی کسی مسلمان کمپنی کا نام ہم کو نظر نہیں آئے۔ یہی نہیں، ہم لذیذ غذائیں کھانے کے بڑے عادی ہیں، لیکن بیج بو کر تیل پیدا کرنے تک اور وہی تیل ہم استعمال کرنے تک کہیں پر بھی مسلمان نظر نہیں آئے۔ کیا بات ہے، ذرا سوچ کر کس چیز کو ہم نے چھوڑنے کی کوشش کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ شادی ہمارے پاس ہے، تیار عالیشان کپڑے ہم پہنتے ہیں، عظیم غذائیں ہم کھاتے ہیں، کیونکہ ہم صرف خرچ کرنے والی قوم ہیں۔ خرچ کرنا، محنت کرنا، کمانا، یہ ہمارے کام ہے، لیکن کسی چیز کو مستحکم کرنا آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ چیز جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی تو وہ قوم سر بلند رہنے والی ہے۔ آپ دیکھیے، بڑے دانشوروں نے اس دن میں بڑے ویڈیوز بنائے ہیں، آپ ان ویڈیوز کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی قوموں کا آپ مطالعہ کریں۔ راجستھان کے رہنے والے وہ لوگ جن کو ہم مارواڑی کہتے ہیں، ہمارے ملک میں عظیم تجارت کرنے والا ایک طبقہ شمار کیا جاتا ہے۔ کپڑا بننے والے وہ لوگ جنہیں گجراتی کہتے ہیں، پوری دنیا میں کپڑوں کا نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، کہیں پر بھی آپ بتائیے۔ لیکن جب تاریخ کے اوراق کو ہم لڑتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب صحابہ کا نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑی بڑی تجارتیں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک واقعہ بار بار ہم کو بتایا جاتا ہے، کیوں ہم اس واقعے سے ایک نصیحت کا پہلو لینے کی کوشش نہیں کرتے؟ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ہجرت کا واقعہ آپ یاد کر کے دیکھیں۔ جب وہ صعوبتیں برداشت کر کے ہجرت گئے اور صحابہ نے ان کی داستان ہجرت کو سنا تو وہ اپنی مہربانیاں ان پر کرنے لگے، پیشکشیں، کسی نے مال دیا، کسی نے گھر کی پیشکش کی، کسی نے بیوی کی پیشکش کی، لیکن عبدالرحمن ابن عوف کا جواب ہمارے ذہنوں میں ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، یہ سب عقائد مجھے نہیں چاہیے، مدینے کا بازار بتا دیجیے، میرے لیے کافی ہے۔ اور وہی مدینے کے بازار میں جب عبدالرحمن ابن عوف نے تجارت کیا، آج مسجد نبوی کی توسیع میں عبدالرحمن ابن عوف کا پورا بار واقف ہے۔ سوچیے ہم کیا بول رہے ہیں، ذرا سوچیے۔
علم صرف انسان کو نکھارتا ہے لیکن پیشہ انسان کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ آج ہم نے نئی آئیڈیالوجی تلاش کر لیا، ہمارے نوجوان بچے ہیں وہ ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں، یاد رکھو ہزاروں ملازموں میں ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی۔ وہ خوشحالی جو بلاد اسلامیہ سے آتی تھی، ہمارے نوجوان جا کے وہاں کمایا کرتے تھے، آج وہ لاکھوں کی تعداد میں واپس آنے پر مجبور ہو گئے۔ کہاں گیا ان کا پیسہ؟ کیا کریں گے ان کا مستقبل؟ میرے دوستو، تجارت چاہے چھوٹی ہو، تجارت چاہے بڑی ہو، تجارت کرو۔ تجارت بنیاد سے لے کر مارکیٹ تک یہ اگر ہمارے ہاتھوں میں اگر رہے گی تو کوئی بھی اختیار کبھی بھی کسی مسلمان کو ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے پڑھیے، ہمارے پاس جو ہے معاملات آتے ہیں لیکن ہم اس کو ہنسی خوشی سن لیتے ہیں، سہ لیتے ہیں، لیکن نتیجہ نہیں عکس کرتے۔ آج 5 سرمایہ دار ہمارے ملک کی پوری سیاست کو چلا رہے ہیں، صرف 5 سرمایہ دار۔ غور کیجیے، سرمایہ داری کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ بہت چاہیے، تجارت آسان نہیں ہے۔ میرے دوستوں نے محنت چاہیے، عزم چاہیے۔ وہ عزم جو صحابہ کے پاس تھا، جو تجارت کرنے کے لیے وہ صحابہ نے کرام نے اختیار کیا تھا۔ میں چند حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جو تعلیم دی وہ تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے، ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، تمہارے کھانے میں سب سے بہترین کھانا وہ ہے جس کو تم اپنے ہاتھوں کی مزدوری اور محنت کے ذریعے سے کھاتے ہو، پسینہ کرتا کر کھاتے ہو۔ ایک حدیث ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اس حدیث کو یا سنا ہوگا علماء کی زبان میں، بخاری اور مسلم کی حدیث، المؤمن یموت بیرق الجبین، کہ مومن اپنی پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے۔ محدثین نے اس کے 2 معنی بیان کیے۔ پہلا معنی یہ کہ جب کسی مومن پر موت تاری ہوتی ہے تو اس کے ماتھے پر پسینہ ہے، سکرات کا حال۔ اور دوسرا یہ مفہوم بیان کیا کہ مومن اپنی پوری زندگی اپنے ماتھے کے پسینے کی کمائی کی وجہ سے زندگی گزارتا ہے۔ وہ بیٹھ کر زندگی نہیں گزارتا، وہ ایشیوں میں زندگی نہیں گزارتا، وہ محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور وہ اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدہ، کہ آدمی جو کچھ کھانا کھاتا ہے سب سے بہترین غذا وہ ہے جو اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، چونکہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا۔ کیا کرتے تھے داؤد علیہ السلام؟ حداد تھے، لوہار تھے، لوہے کو پگھلایا کرتے تھے، اس کی زرہیں بنایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام تانبے کی بڑی بڑی ڈیگیں بنایا کرتے تھے، نبیوں کا پیشہ تھا۔ آج جن انبیاء کی دعوت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں ان نبیوں کی محنت کو ہم کیوں عکس کرنا نہیں چاہتے؟ بلا شبہ ماننا پڑے گا میرے دوستو، ہم بڑی پرتعیش
کو لے کر دست تعاون دراز کرتے بھائی میرا گھر چل گیا تعاون، میری بچی بیمار ہے تعاون کرو. یہ سوال دراز کرنے سے بہتر ہے لکڑی کا ٹکڑا بناؤ اپنی رسی سے بازار میں لے جا کر کھاؤ بیچو. یہ خودداری کے اندر صحت ہے، یہ خودداری کے اندر برکت دیا اللہ تبارک و تعالی. دست سوال کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. مذاق بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی جو عادت بنا لیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں میرے دوستوں، ہمارے سماج میں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تعارف بھی کروایا جاتا ہے ان کا. ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں 20 سال سے کہ وہ مانگنے کی عادت کرتے ہیں. اس مسجد میں نیا مانگا، اس مسجد میں نیا مانگا، اس مسجد میں نیا مانگا، اس مسجد میں نیا مانگا. سب ہم اسلام لے کر آئے، ہمارا خاندان ایسے ہو گیا. کیوں کیا اسلام اسی لیے لے کر آئے ہو کہ بھیک مانگ کر زندگی گزارو؟ کیا بیمار اسی لیے ہوئے ہو کہ بھیک مانگ کر زندگی گزارو؟ صحت مند آپ کی ہے، توانا آپ کی نہیں. آپ میں رد کرنا نہیں چاہتا. ہمارے محلوں میں دیکھیے توانا، جفاکش، طاقتور، خوب نوجوان مختلف علاقوں میں ہجرت کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن محنت مزدوری کرنے کے لیے ان کی طبیعت آمادہ نہیں ہے. کیا یہ قوم ترقی کرے گی؟ کیا یہ قوم سربلند ہوگی؟ کیا یہ قوم کسی کو سربلند کرے گی؟ نہیں میرے دوستو، اپنے معاشی نظام کو سنبھالنے کی کوشش کرو، اپنے اولاد کو تاجر بناؤ. تجارت میں جتنی برکت ہے، تجارت میں جتنی بھلائی ہے، کسی اور چیز میں اپنی بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے. غلامی غلامی ہوتی ہے، ملازمت ملازمت ہوتی ہے، تجارت میں خودداری ہوتی ہے اور امن ہوتا ہے. دو احادیث میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل انفسهم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی ذات میں محنت کش مزدور تھے، جفاکش تھے. صحابہ کرام ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں وکان یقول لهم ارواحکم، اور جب وہ ہمارے بازوؤں میں آتے تھے، مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوتے تھے، تو ان کے پاس سے پسینے کی بدبو آتی تھی، ان کے پاس سے بدبو آتی تھی. فقیل لهم لو اغتسلوا، ان سے کہا جاتا کہ بھائی غسل کر کے آ جائے. مانے کیا؟ صحابہ کرام محنت کش تھے، تجارت کیا کرتے تھے. کئی واقعات کی ذکر ہے. حضرت ابو بکر کا واقعہ دیکھیے آپ، جب حضرت ابو بکر کے گھر میں تنگی ہوئی، بیت المال سے جو تنخواہ ملتی تھی وہ کم ہو گئی، پیٹ پر کپڑوں کا کٹھا اٹھایا اور بازار میں چل گئے امیر المومنین ہو گئے. حضرت علی نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے کہ میرے گھر کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اسی لیے اپنی تجارت میں کر رہا ہوں. کپڑے کے تاجر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی تاجر تھے، تاجر ملک شام جایا کرتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے. جس نبی کی بھی آپ بات کریں وہ نبی محنت کش تھے، جفاکش تھے. ابو بکر کا تو یہاں تک تذکرہ آتا ہے اپنے محلے دار لوگوں کی بکریوں کا دودھ نکال کر محنت کیا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ ہم کام کیوں کرنا نہیں چاہتے؟ ایک واقعہ ہم کہہ دیں گے، یہ خطبے کا آخری واقعہ ہوگا. سرسری طور پر ہم نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی ہیں. ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ضرورت پیش کیا کہ اے رسول اللہ میں بڑا تنگ دست ہو گیا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا گھر میں کیا لے کر؟ وہ گئے، تھوڑا سا کچھ سامان تھا ان کے پاس، وہ لے کر اللہ کے نبی صحابہ کی جماعت میں ان کے سامان کی گولی ڈالی. کوئی ہے یہ خریدنے والا؟ ایک صحابی نے اس کو 2 دینار کے اندر خریدا. 2 دینار. اللہ کے نبی وہ 2 دینار اپنے دست مبارک میں لیے اور ان صحابی سے کہا کہ دیکھو 1 دینار سے گھر کا سامان لے کر آؤ اور 1 دینار سے کلاڑی خرید کر. وہ صحابی گئے
میرے دوست یہ واقعہ کیا بیان کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کا چاہے تو تعاون کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو کسی کے دستے نگر ہونے سے بچایا، خود دار بنایا صحابہ، اپنے پیروں پر کھڑا صحابہ کو۔ آنے والے حالات بڑے سنگین ہیں میرے دوست، یہ بیماری کی لڑائی اتنی جلد ختم ہونے والی نہیں ہوگی، یہ ایک معاشی جنگ چل رہی ہے، اور اس میں وہی انسان کامیاب ہو کر نکلے گا جو اپنے پیروں پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور میں کیا دیکھا روڈوں پر ایک مٹھا لگا دیا خیرات کا، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، نہ جانے کتنے دنوں کے کتنے جو ہے کلیجے کبیرے قاتل ہو گئے، کتنے خوشحال لوگ لینوں پر کھڑے کھڑے جو ہے مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ سوچو میرے دوستو، آخری حدیث، تجارت میں بڑی برکت ہے اور تاجر کی اللہ کے پاس بڑی عظمت ہے، کم از کم اس عظمت کو اپنے پیش نظر رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الامین الصدوق، کہ وہ امانت دار اور سچا تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا شمار کرے گا۔ جس کا تاجر کا شمار، سچا مومن تاجر، تھوک کر بجانے والا، بیچنے والا، سچائی کا علمبردار، جب مر جائے گا تو نبیوں کی صف میں اللہ کرے گا، صدیقین کی صف میں، شہداء کی صف میں۔ المہم میرے دوستو، جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، اپنے بچوں کو تاجر بنائیں، چھوٹی چھوٹی ہی تجارتیں صحیح، اپنی ان تجارتوں کو مستحکم کریں، شرم کی کوئی بات نہیں ہے، حلال تجارت کرو، چاہے وہ سبزی فروشی ہی کیوں نہ ہو، میوہ فروشی ہی کیوں نہ ہو، یہ کام جب تک ہم نہیں کریں گے ہمارے بچوں میں خودداری ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے وہ ہمارے سرمایہ دار خوشحال لوگ ہیں، ان سے بھی ضرورت ہے، ان سے بھی گزارش ہے اس بات کی کہ وہ اپنی امت کا درد رکھتے ہوئے اناج، زمین کی پیداوار کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں۔ جب تک زمین کی پیداوار ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوگی، ہم اسی طریقے سے اغیار کے ہاتھوں غلام بنیں گے۔ قرآن پڑھو، پوری وقت کی صورتیں پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی پیداوار کی برکتوں کا تذکرہ کیا ہے، زمین کی پیداوار کی جو برکتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرما، سعادت مندی نصیب فرما، یا رب العالمین ہم سب کو بہترین تاجر بنا، اے اللہ افلاس اور تندرستی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کسی کے بھی دستے نگر ہونے سے، سوالی ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو بہترین راستہ دکھا، صراط مستقیم کا راستہ دکھا۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ و شفا کاملہ نصیب فرما، اے اللہ ہلاکت خیر امراض سے امت مسلمہ کی نگہبانی فرما، اے اللہ کورونا کی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ کورونا کی وبا سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ساری انسانیت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو اس وبا سے پاک فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجلال والإكرام،
ربنا اكشف عنا بالداء ما هو منه. اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا انت شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفه انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من فتنه القبر وعذاب النار. واعلم عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر